خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم سب اکٹھے ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے واقعے کو یاد کریں۔ کلیسیا اس دن کو ایک بڑی عید کے طور پر مناتی ہے۔ یہ عید خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد تقریباً 400 سال بعد مقرر کی گئی۔ یہ ابتدائی عیدوں میں سے نہیں، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت کلیسیا کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیادی عید ہے، ہمارے عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم بطور کلیسیا اور بطور مسیحی خداوند یسوع مسیح کو جیسے مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، جو کچھ ہم انہیں سمجھتے ہیں، ان تمام عقائد میں سے یہ ایک بڑا عقیدہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا ہوتے ہوئے بھی تجسد اختیار کیا، وہ متجسد ہوئے۔ پھر ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح نے دکھ اٹھائے، پھر وہ مر گئے اور پھر مردوں میں سے زندہ ہوئے، اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ آسمان پر چلے گئے۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے، اسے مانتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں، کلیسیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ اس سے لوگ جانیں اور مانیں کہ وہ خدا جو اس زمین پر آیا تھا، آج کے دن یعنی صعود المسیح کے موقع پر وہی خدا دوبارہ اپنے اصلی وطن کی طرف جا رہا ہے جہاں سے وہ زمین پر آیا۔ مسیح خدا میرے عزیزو، یہ واقعہ، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی عقیدہ، یہ منظر جو کہ انتہائی دلکش اور پر اسرار تھا، جو کہ حیران کن اور خوش کن بھی تھا، ایماندارانہ واقعہ ہے، جاندار واقعہ ہے، جسے پڑھ کر اور جسے سن کر ہمیں ایمان کی تازگی ملتی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ خدا جو زمین پر آیا، اپنی زندگی خدا نے زمین پر بسر کی، 30 سال اپنے بزرگوں کے والدین کے تابع رہا، اور 3 سال کی خدمت کے بعد اپنی زمینی خدمت مکمل کرنے کے بعد اب واپس خدا باپ کے پاس جا رہا ہے۔ خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے زندہ ہونے کے بعد اپنے رسولوں کے اوپر اپنے آپ کو بہت دفعہ ظاہر کیا۔ رسول کمرے میں بند تھے، کھڑکیاں دروازے بند تھے، اور خداوند یسوع مسیح اس کے باوجود کمرے میں آئے اور انہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں۔ پھر شاگرد رستے میں تھے، خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ چلتے ہوئے انہیں تعلیم دیتے ہیں، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان کے دل میں شوق اور جذبہ پیدا کرتے ہیں، ان سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کبھی خواتین کے ساتھ ملے اور ان کے ایمان کو بڑھایا، اور کبھی شاگرد مردوں کے ساتھ ملے اور ان کے ایمان کو بڑھایا، تاکہ وہ زندہ یسوع کو قبول کریں اور زندہ یسوع کو مان کر قبول کر کے اس کی وہ تعلیم دوسرے لوگوں تک لے کر جانے کے قابل ٹھہریں۔ آج کی پہلی تلاوت ہم نے پڑھی اور سنی، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت سی دلیلوں کے ساتھ اپنے رسولوں پر یہ ثابت کیا کہ وہ دکھ سہنے کے بعد بھی زندہ تھے۔ ہمیں یہ پتہ ہے، ہم یہ تجربہ کر چکے ہیں، جانتے ہیں اس بات کو کہ جو انسان مر جاتا ہے وہ کبھی زندہ نہیں ہوتا۔
اور یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ بھی ہے کہ مرے ہوئے دوبارہ سے اس جہان میں نہیں آتے، لیکن خداوند یسوع مسیح مرے بھی اور زندہ بھی ہوئے۔ اس ایمان سے متعلق شاگرد سوچتے تو ضرور ہیں، لیکن یقین نہیں کرتے تھے کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا ہے، یسوع مسیح زندہ ہو چکا ہے۔ یسوع مسیح بار بار ان سے ملتے ہیں، دلیلوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کمزور رہے اور یہ ماننے سے اور تسلیم کرنے سے قاصر رہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح مسلسل 40 دن تک ان پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے رہے، بار بار ظاہر کرتے رہے تاکہ وہ تسلیم کر لیں۔ پھر یسوع مسیح نے انہیں حکم دیا کہ وہ گلیل کے اس پہاڑ پر اکٹھے ہو جائیں جو کہ یسوع مسیح نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ اور آج کی انجیل مقدس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ شاگرد گلیل کے پہاڑ پر گئے، 11 شاگرد گئے، چونکہ 12واں یہودا اسخریوتی اس وقت ان میں شامل نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پھانسی دے لی تھی۔ اور جب شاگرد گلیل کے پہاڑ پر پہنچے تو بہت سے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا اور دیکھ کر تسلیم بھی کیا کہ ہم یسوع سے ملتے ہیں، اور اپنے خدا کو یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ لیکن ان میں ایسے شاگرد بھی تھے جو اگرچہ خوشی کے ساتھ وہاں پر پہنچے تاکہ یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات ہوگی، لیکن ان کے دل میں شک پیدا ہوا۔ مل تو لیے لیکن شک زدہ ہیں، شک میں مبتلا ہیں کہ شاید یسوع سے ملتے ہیں یا کسی اور سے ملتے ہیں یا کوئی روح کو کسی کو دیکھتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے پھر انہیں یقین دلانے کے لیے ان کے پاس آئے اور آ کر ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ساتھ گفتگو کی، جو کہ ایک زندہ انسان کا نشان ہے۔ ہم زندہ انسان کے بارے میں جانتے ہیں کہ زندہ انسان چلتا پھرتا ہے، زندہ انسان بات چیت کرتا ہے، زندہ انسان کھاتا پیتا ہے، احساس رکھتا ہے، دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری خوبیاں خداوند یسوع مسیح میں پہلے بھی پائی جاتی تھی جب وہ زمین پر لوگوں کے ساتھ تھے جسمانی شکل میں، اور اس کے بعد اب جب کہ جلالی بدن میں ہیں تو اب بھی یہ خوبیاں خداوند یسوع مسیح میں پائی جاتی ہیں۔ یسوع مسیح ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر مچھلیاں پکڑنے کا معجزہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مچھلی کھاتے بھی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردہ نہیں بلکہ جی اٹھے ہیں، اور زندہ یسوع اپنے رسولوں کے ساتھ ہیں۔ شک میں مبتلا ہونا اور مارے خوشی کے کسی بات کا یقین نہ آنا، یہ انسان کی انتہائی خوشی کو ظاہر کرتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے اپنی اس خوشی پر یقین نہیں آتا اور وہ اس کا مختلف طریقوں سے اظہار کرتا ہے۔ ہم بزرگ یعقوب نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں، تکوین کی کتاب میں، کہ جب یوسف کے متعلق اطلاع دی گئی کہ وہ مر گیا ہے تو یعقوب نبی نے فوراً یقین کر لیا، رویا اور کئی دن تک روتے رہے، ماتم کرتے رہے۔ لیکن جب بیٹوں نے آ کر بتایا کہ یوسف زندہ ہیں اور مصر کے حاکم ہیں اور انہوں نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے، تو یعقوب نبی کو فوراً یقین نہیں آیا، بلکہ بہت تحقیق کی اور جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیسے زندہ ہے، یعنی انتہائی خوشی لیکن یقین نہیں آ رہا۔ پھر ہم مقدس پطرس سے متعلق واقعہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب انہیں جیل میں قید کیا گیا، فرشتے نے آ کر انہیں رہائی دے دی، ان کے ساتھ چلتا گیا، لیکن یقین نہیں کرتا، اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے سمجھا شاید میں رویا دیکھ رہا ہوں، شاید میں تصور کی دنیا میں ہوں، یہ حقیقی دنیا نہیں ہے۔ تو اس سے ہم یہ جانتے ہیں کہ مارے خوشی کے لوگوں کو یقین نہیں آتا
جیسا کہ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ جب انتہائی خوشی ہوتی ہے تو ہمیں کسی بات کا جلدی یقین نہیں آتا، شاگردوں نے بھی یقین نہیں کیا۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے ساتھ بات چیت کے بعد انہیں اختیار دیا اور کہا جاؤ اور جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو خداوند یسوع مسیح پہلے شاگردوں کو پاس بلاتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، اور جب شاگرد تیار ہو گئے تو پھر کہا کہ اب میں تمہیں اپنا حکم دیتا ہوں، اب میں تمہیں اپنا اختیار دیتا ہوں، جو اختیار باپ نے مجھے دیا تھا وہ اختیار میں تمہیں دیتا ہوں کہ جاؤ اور جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یعنی اب خدا کا پیغام، خدا کا کلام کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، انسان کے لیے نہیں، بلکہ سبھی انسانوں کے لیے ہے، ساری قوموں کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ اختیار اپنے رسولوں کو دیا کہ جا کر ساری قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور اگلا حکم کیا ہے؟ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ دینے کے لیے کلمات مقرر کیے ہیں، یعنی جب تک یہ کلمات کوئی بپتسمہ دینے والا ادا نہیں کرتا اس وقت تک بپتسمہ نہیں ہوتا۔ یعنی بپتسمہ ہوگا جب بپتسمہ دینے والا پڑھے گا کہ میں تجھے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دیتا ہوں، تو اس انسان کو بپتسمہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے خاندان میں، مسیحی خاندان میں شامل ہوتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ظاہری نشان جو کہ دنیا میں یسوع مسیح نے مقرر کیا ہے، عہد کا نشان ہے، نئے عہد کا نشان ہے، یعنی بپتسمہ وہ لوگ لیں اور اس طرح خداوند یسوع مسیح کے خاندان میں، مسیحی جماعت میں شامل ہوں اور اس طرح خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ مسیح خدا میں عزیزو، یہ حکم دینے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ان کو تعلیم بھی دو۔ یعنی صرف شاگرد بنانا اور بپتسمہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر مسیحی لیڈر کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بپتسمہ دینے کے ساتھ ساتھ مسیحی تعلیم دے، انہیں کیٹیکائز کرے، مسیحی تعلیم سے روشناس کروائے، تاکہ لوگ یسوع مسیح کو جاننا، ماننا، اس پر ایمان لانا شروع کریں اور ایمان لا کر تعلیم میں دن بدن وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں، تاکہ اچھے اور سچے مسیحی بن سکیں، صرف نامینل مسیحی نہ ہو، صرف نام کے مسیحی نہ ہو، بلکہ عملی مسیحی بنے، سچے گواہ بنے اور یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ اختیار میں تمہیں دیتا ہوں کہ جو تعلیم میں نے تمہیں دی ہے یہی تعلیم تم جا کر لوگوں کو دو گے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، اگرچہ ہم آج عید مناتے ہیں کہ یسوع مسیح واپس اپنے باپ کے پاس آسمان پر چلے گئے جہاں سے وہ زمین پر آئے تھے انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے، لیکن ان کا دوسرا وعدہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے کہ میں ہر روز بلکہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں اور کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا کے حالات خواہ کچھ بھی ہو جائیں، لیکن ہمارا خدا، ہمارا یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ خواہ ہم مصیبتوں میں ہوں تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، خواہ ہم خوشی کی حالت میں ہوں پھر بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، خواہ ہم آزمائش میں ہوں پھر بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، خواہ ہم خوشحالی میں ہوں بدحالی میں ہوں، ہر حالت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ خوشی میں ہماری خوشیوں کو بڑھاتے ہیں، مصیبتوں میں ہمیں تسلی دیتے ہیں، آزمائشوں میں سے ہمیں نکالنے کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں برکت دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی یہ زندگی کو وفاداری اور تابعداری میں قائم رہتے ہوئے گزار سکیں، جیسے وفادار خداوند یسوع مسیح خود بھی رہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی دوسری تلاوت ہمیں یہ سارے کام کرنے کے لیے ایک اور کام کرنے کا حکم دیتی ہے۔ مقدس پالوس رسول یہ فرماتے ہیں
کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلالی باپ ہے، یعنی فزیکل جسمانی باپ نہیں بلکہ جلالی باپ ہے، وہ تمہیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ یعنی اگر ہم خدا کی طرف سے حکمت پاتے ہیں، اگر ہم خدا کی طرف سے مکاشفہ حاصل کرتے ہیں، خدا ہم پر اپنا کلام منکشف کرتا ہے، خدا کے کلام کے بھید، پراسرار بھید ہم پر انکشاف ہوتے ہیں، تو ہم خدا کے کلام کو اور خدا کے کام کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم جان سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اور دنیا کی نجات کے لیے کون سا اعلیٰ ترین کام کیا ہے، کون سا عظیم ترین کام یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے، اور کیسی بڑی قربانی دی ہے۔ یہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب خداوند خدا کی طرف سے حکمت ملتی ہے اور ہمیں مکاشفہ ملتا ہے، مکاشفہ کی روح ملتی ہے، اور خداوند خدا ہمارے دل کی آنکھیں روشن کرے، کیونکہ دنیاوی آنکھیں دنیا کو دیکھتی ہیں لیکن دل کی آنکھیں خدا کی طرف دیکھتی ہیں، خدا کے کام کی طرف دیکھتی ہیں، خدا کی نجات کی طرف دیکھتی ہے جو اس نے ہم انسانوں کے لیے تیار کی ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آئیے ہم سب اس عید کو پورے جوش کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ منائیں کہ خداوند یسوع مسیح اگرچہ آسمان پر چلے گئے لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے جاہو جلال کا واقعہ جو کہ آج سے صدیوں پہلے اس زمین پر رونما ہوا تھا، کہ جب خدا کے لوگوں نے، شاگردوں نے، پاک رسولوں نے یسوع مسیح کو آسمان کی طرف جاتے دیکھا تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ انہیں دکھائے تاکہ شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں کی طرف، اس کے نشانوں کی طرف، کیلوں کے نشانوں کی طرف دیکھیں اور وہ ہمیشہ دیکھتے رہیں، تاکتے رہیں کہ ہمارے خدا نے، ہمارے یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کام کیا ہے، اور کبھی بھی اپنی نظریں خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی سے پرے نہ ہٹائیں، تاکہ ہم دنیاوی لالچ میں، دنیاوی فکروں میں، دنیاوی مصروفیات میں گر کر کہیں اپنے یسوع سے دور نہ چلے جائیں بلکہ اس کے قریب رہیں۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کی عظمت کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زمینی زندگی گزار تو رہا تھا لیکن وہ زمینی نہیں تھا، وہ آسمانی تھا اور آسمان کی طرف واپس چلا گیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے شان کا واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اس نے انسانی جسم اختیار تو کیا لیکن وہ انسانی نہیں بلکہ آسمانی تھا، اس لیے آسمان پر اپنے باپ کی طرف، اپنے باپ کے پاس واپس چلا گیا جہاں سے وہ زمین پر آیا تھا۔ اور یہ عید ہمیں ایک اور عید کی طرف اشارہ دلاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ بھی اس زمین پر آئیں گے اور اس وقت وہ ایک جج کے طور پر آئیں گے، دنیا کو جج کریں گے۔ یہ عید اس عید کی، اس دن کی، آخری دن کی علامت ہے بلکہ اس کی تیاری ہے کہ یسوع کو جیسے شاگردوں نے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اسی طرح آتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ اگر ہم فرشتوں کا کردار دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہونے والے تھے، پیدائش کی خوشخبری، تجسد کی خوشخبری فرشتوں نے آ کر دی اور مقدسہ مریم سے کہا کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ پھر جب یسوع مسیح پیدا ہو گئے پھر بھی فرشتے آ کر خوشی مناتے ہیں، چرواہوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر جب یسوع مسیح گتسمنی باغ میں تھے پھر بھی آسمان سے ایک فرشتہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح کا اپنے باپ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور پھر جب یسوع مسیح زندہ ہو گئے پھر بھی فرشتوں نے گواہی دی کہ یسوع زندہ ہے، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اور اب جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف تاکتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح ایک دن پھر آئے گا۔ تو مسیح خدا میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی گواہی آسمان سے فرشتوں نے دی اور بار بار دی، ہر اہم موقع پر فرشتوں نے گواہی دی کہ خداوند یسوع مسیح آسمانی ہے اور انسان کی نجات کے لیے انسان بنا ہے۔
انسانی جسم اس نے اختیار کیا ہے۔ آئیے اس عید کو جو کہ ہمارے ایمان کی بنیادی عید ہے، اسے پوری خوشی کے ساتھ، دھوم کے ساتھ منائیں، جوش کے ساتھ منائیں اور زندہ یسوع کی گواہی دیتے جائیں، زندہ یسوع کی تبلیغ کرتے جائیں۔ اس سے ہمارے ایمان کو مضبوطی ملے اور بہت سے لوگ، ساری قومیں خداوند یسوع مسیح کو اپنا خدا تسلیم کریں اور اس کے قریب آ کر برکت پائیں اور خداوند یسوع مسیح کے خاندان میں شامل ہوتے جائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔